معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ آج سے تقریباً 800 سال قبل اکتوبر 1218 یعنی 1218 میں ہلاکو خان پیدا ہوا۔ ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح تاریخ کا سب سے سفاک، ظالم اور جابر منگول حکمران تھا۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑھا ہوا۔ اپنے نام کے معنی کے مطابق ہلاکو خان نے افریقہ کے صحراؤں سے لے کر ایشیا کی وادیوں تک اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بے گناہ انسانوں کے خون سے بھری جنگوں کی جو تاریخ لکھی وہ کبھی بھلائی نہ جا سکے گی۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلا خون 9 سال کی عمر میں ایک بکری کا شکار کر کے بہایا، جس پر اسے اپنے دادا چنگیز خان کی طرف سے ایک شاباش ملی۔ ہلاکو خان کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا، کتب خانوں کو جلا دیا گیا، گلیوں میں بڑی لاشوں کے ڈھیر سے تعفن اٹھنے لگا اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا۔ ہلاکو خان کی سفاکیت جس قدر مشہور ہے، اسی قدر اس کی موت کا قصہ بھی مشہور ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 8 فروری 1265 یعنی 1265 عیسوی کو ہلاکو خان کے سامنے مسلمان قیدی 3 صفوں میں کھڑے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے وحشی تاتاری افواج نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا تکبرانہ انداز میں مسلمان قیدیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گرز ایک وزنی جنگی ہتھیار تھا جسے وہ ہوا میں اچھال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہلاکو خان نے روایتی انداز میں جلاد کو حکم دیا کہ جلاد قیدیوں کا سر اڑا دو۔ ہلاکو خان کا حکم ملتے ہی خوفناک شکل کا جلاد اپنے ہاتھ میں کلہاڑے نما بڑی تلوار لے کر آگے بڑھا اور پہلی صف میں کھڑے قیدیوں کے سر تن سے جدا کرنا شروع کر دیا۔ پہلی صف کے آخر میں ایک بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ وہ موت کی ڈر سے آہستہ آہستہ سرکتا ہوا قیدیوں کے پچھلی صف میں جا کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے بوڑھے قیدی کو پچھلی صف میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو لیکن وہ خاموش رہا۔ ہلاکو خان اپنے وزنی جنگی ہتھیار گرز کو اچھالتا ہوا قیدیوں کی سر قلم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ جلاد جو ہی ایک وار میں قیدی کا سر اڑاتا، خون کے فوارے اچھل پڑتے، جسے دیکھ کر تاتاری خوشی سے اپنی تلواریں اور نیزیں لہرا لہرا کر شور مچانے لگتے۔ اس خونی منظر سے ہلاکو خان بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب پہلی صف کے قیدیوں کے سر تن سے جدا ہو گئے تو جلاد دوسری صف کی جانب بڑھا۔ بوڑھا قیدی جو دوسری صف میں تھا وہ پھر چپکے سے تیسری اور آخری صف میں جا کھڑا ہو گیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہلاکو خان کی نظریں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ہلاکو خان دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بیوقوف بوڑھا اب آخری صف سے نکل کر کہاں چھپے گا؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ بیوقوف قیدی بھلا کیسے بچ پائے گا؟ ادھر جلاد نے دوسری صف میں کھڑے قیدیوں کے بھی سر قلم کر دیے۔ جب جلاد تیسری اور آخری صف کی جانب بڑھا تو بوڑھا قیدی خوف اور پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلاد آخری صف کے قیدیوں کی گردنیں اڑانے کے بعد بوڑھے قیدی کے پاس پہنچ گیا اور اس کی گردن اڑانے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کیا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کی گردن ابھی مت اڑانا۔ جلاد نے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ سب خاموش ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ ہلاکو خان بوڑھے قیدی سے مخاطب ہو کر بولا، ارے بوڑھے، تو اپنی موت سے بچتا ہوا پہلی صف سے دوسری صف میں اور پھر دوسری صف سے تیسری صف میں آ گیا۔ اب پیچھے کوئی صف بھی نہیں بچی۔ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ بوڑھے مسلمان قیدی نے ایک دم جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر جواب دیا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان حالات میں بھی مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، کون بچا سکتا ہے؟ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان گرز کو تکبرانہ انداز میں ہوا میں لہرا رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آگے جھک کر گرز کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان نے
زور سے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا گھوڑا ڈر گیا اور سر پر بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان کو بچانے کے لیے اس کا لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آ سکا۔ گھوڑا چٹانوں کی جانب نکل گیا اور ہلاکو خان کو پتھروں پر گھسیٹنے لگا۔ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی روح اپنے تکبرانہ وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے بے انتہا کوششوں کے باوجود گھوڑے کو قابو کر لیا تو دیکھا ہلاکو خان کا سر بری طرح کچل چکا تھا۔ لشکر خوفزدہ ہو گیا اور جان بوجھ کر بوڑھے قیدی کو نظر انداز کر دیا۔ بوڑھا مسلمان قیدی بڑے آرام اور سکون سے پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جبکہ ایک شفاق درندہ صفت انسان اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ واقعہ تمام اہل ایمان، خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں اور معاشرے کے طاقتوروں کے لیے ایک سبق سے کم نہیں، کیونکہ کہیں وہ اپنی حیثیت میں ہلاکو خان تو نہیں بنے ہوئے ہیں، جہاں وہ مظلوم کی داد رسی کی بجائے مظلوم کی آہوں کا انتظار تو نہیں کر رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی مظلوم کی آہو فغن کوئی نہیں سنتا، یہ بستی پتھروں کی ہے یہاں کوئی نہیں سنتا۔ عدل کی بھیک لینے جا رہے ہو جس کے در پہ تم، وہاں سب لوگ بہرے ہیں وہاں کوئی نہیں سنتا۔ تہہ دل سے پکار اپنے خدا کو حالت غم میں کہ وہ اس جا بھی سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا۔ اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔